میری ننند میں میرا شوہر اور سسر گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ میری ننند گمسم اداس اداس رہتی تھی، اسکول سے لیٹ آتی تھی اور کمرے سے باہر نکلتی تھی، اور سسر جی اس کو اور مجھے اتنا پیار کرتے تھے، پھر بھی وہ سسر جی کے قریب نہ جاتی تھی، ڈری ڈری رہتی۔ ایک دن شوہر رات کو نہ آیا، اس رات بہت بارش ہو رہی تھی، مجھے ڈر لگا تو ننند کے کمرے میں گئی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سسر جی اپنی ہی بیٹی کے ساتھ۔ آج دوپہر سے ہی بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے چمکنے سے ہمیشہ بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہ میری شادی کے بعد کی پہلی بارش تھی اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ شادی کے بعد کی پہلی بارش میں اپنے شوہر کے ساتھ انجوائے کروں گی، لیکن میرے شوہر کا شام ہوتے ہی فون آ گیا کہ موسم بہت زیادہ خراب ہے، بارش کے بعد سڑکیں بند ہو گئی ہیں، اسی لیے وہ آج گھر نہیں آئیں گے اور دفتر میں ہی رکیں گے۔ جیسے ہی بارش کا زور ٹوٹے گا وہ دفتر سے نکل گئی۔ میں نے یہ بات اپنے سسر کو بتا دی تھی کہ آج راشد گھر نہیں آئیں گے۔ میرے سسر نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اکثر ہی بارش کے موسم میں وہ دفتر میں ہی رک جاتا ہے۔ میں سسر کو بتانے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، لیکن وقت گزر کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ بہت مشکل سے رات کے 2 بجے تھے۔ مستقل برستی موسلادھار بارش نے مجھے عجیب خوفزدہ کر دیا تھا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے میری جان نکل رہی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے بجلی کی چمک دکھائی دے رہی تھی اور اب میں اکیلے اپنے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی ننند سائرہ کے ساتھ اس کے کمرے میں ایک رات گزار لوں۔ میں ڈرتے ڈرتے بڑی مشکل سے اپنی ننند کے کمرے تک پہنچی۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میری ننند کا کمرہ نیچے تھا میرے سسر کے کمرے کے ساتھ، جبکہ میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا، اور شاید اسی وجہ سے مجھے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں اوپر بالکل اکیلی تھی۔ بارش کی وجہ سے گھر کی کافی زیادہ لائٹیں بھی ہم لوگوں نے بند کی ہوئی تھی۔ اندھیرے کے باعث میں سنبھل کر سیڑھیاں اترتی۔ میں اپنی ننند کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو شاید وہ اندر سے لاک نہیں تھا، اسی لیے کھلتا چلا گیا۔ میری ننند سائرہ کے کمرے میں مدھم روشنی تھی، بڑی لائٹ سب بند تھی، ایک چھوٹی لائٹ جل رہی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی جو منظر مجھے نظر آیا، اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن آنکھوں دیکھا کیسے غلط ہو سکتا تھا۔ سائرہ کی گھٹی گھٹی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھی اور میرے سسر کے ساتھ جاری اس کی مزاحمت بھی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی کہ کوئی باپ کس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ سائرہ کے کندھوں سے ڈھلکتی قمیض اور کھلے گریبان نے مجھ پر بہت کچھ عیاں کر دیا تھا۔ اس وقت تو مجھے میرا سسر ایک وحشی درندہ معلوم ہو رہا تھا جو مظلوم سائرہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ سائرہ ایک بن ماں کی بچی تھی جس کی ماں کے انتقال کو عرصہ بیت گیا تھا۔ نہ جانے سائرہ کے اوپر یہ ستم کب سے ہو رہا تھا، اور آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ سائرہ کا رویہ ایسا کیوں تھا۔ اس کی کھوئی کھوئی آنکھوں کا راز مجھے آج پتہ چل رہا تھا۔ میں اس گھر میں آج سے 6 مہینے پہلے شادی ہو کر آئی تھی۔ میں اور راشد ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور راشد نے مجھے وہیں پسند کیا تھا۔ یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی راشد کی نوکری لگی، اس نے فوراً ہی میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ راشد ایک سلجھا ہوا اور نیک لڑکا تھا اور روزگار تھا۔ راشد کی فیملی میں صرف اس کے ابا اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ راشد کا گھر بھی اپنا تھا، غرض ایسی کوئی ایک بات نہ تھی کہ جس کی وجہ سے میرے گھر والے اس رشتے پر اعتراض کرتے۔ میرے گھر والوں نے جس کسی سے بھی معلومات حاصل کی، سب نے یہی بتایا کہ راشد اور اس کے ابا عزت دار لوگ ہیں۔ راشد کے ابا سے کچھ وقت مانگنے کے بعد میرے گھر والوں نے رشتے کی حامی بھر دی اور یوں کچھ ہی وقت میں میری اور راشد کی شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے ہی میں نے سن رکھا تھا کہ جب گھر میں ایک چھوٹی اور کنواری ننند موجود ہو تو نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کی لاڈلی ہوتی ہے، اور میں بھی یہی سوچ کر اپنے سسرال آئی تھی کہ سائرہ کی وجہ سے مجھے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن سائرہ دوسری نندوں جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ بہت خاموش مزاج کی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ اسکول سے واپس آ کر تو وہ گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں قید ہو جاتی۔ میں زبردستی اسے کھانے کے لیے کمرے سے نکال کر لاتی تو وہ کھانا کھاتے ہی واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میرے سسر اکثر ہی اس سے کہا کرتے تھے کہ ہر وقت کمرے میں تنہا نہ رہا کرو، بلکہ باہر نکل کر ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، لیکن سائرہ ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی
اور جب میں بہت زیادہ اصرار کرتی تو وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ اسے پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ جب یہی بات میں راشد سے کہتی کہ سائرہ تو بالکل ہی خاموش رہتی ہے، تو راشد مجھ سے کہتے کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی نہیں تھی، اماں کے انتقال نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ جب اماں زندہ تھی تو وہ سب کے ساتھ اچھے سے گھل مل کر رہتی تھی، لیکن اب وہ بالکل بدل گئی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تم ابھی اسے زیادہ کچھ نہ کہا کرو، ابا اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تھوڑے وقت میں وہ خود ہی سنبھل جائے گی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر سائرہ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی کہ اچھا ہی ہے کہ وہ گھر کے کسی معاملے میں نہیں پڑتی اور مجھے اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ورنہ میری ایک دوست کی غیر شادی شدہ نند تو اسے ناخنوں سے چبا دیا کرتی تھی، اور صحیح معنوں میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی سائرہ ایسا ہی کچھ کرے گی، کیونکہ میرے سسر اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتے، اگر وہ کھانا کھانے نہ آتی تو خود اس کے کمرے میں کھانا لے کر جاتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے، زیادہ تر وہ اس کے کمرے میں ہی ہوتے، لیکن سائرہ کا رویہ ان کے ساتھ بالکل ہی الگ تھا، وہ جلدی اپنے باپ کی کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی، اگر میرے سسر اس کے لیے کوئی چیز بھی لے کر آتے تو اس کا انداز بالکل ایسا ہوتا جیسے اس کے لیے یہ بات کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ مجھے اکثر ہی اس کا انداز کچھ عجیب لگتا، کیونکہ ماں کے بچھڑنے کے بعد تو اولاد کو باپ سے اور قریب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اپنے باپ سے کوسوں میل دور بھاگتی تھی۔ میرے سسر جتنا اس کا خیال رکھتے اتنا میرا بھی خیال رکھتے، مجھے اپنے سسرال میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اب تو میں سائرہ کے رویے کے بارے میں بھی زیادہ نہیں سوچتی تھی۔ جب شادی کے شروع کے دنوں میں نے اپنی ماں کو سائرہ کے عجیب رویے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو اور اپنے کام سے کام رکھو، ایسا نہ ہو کہ اسے چھیڑ کر اپنے لیے مصیبت پیدا کر لو۔ مجھے اپنی ماں کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی سائرہ سے خود سے بات نہ کرتی تھی۔ میں اور راشد رات کے کھانے کے بعد جلد ہی اوپر کی منزل پر بنے اپنے کمرے میں آ جاتے اور پھر ساری رات نیچے نہ جاتے۔ ہم دونوں ایک الگ دنیا تھی، ہم دونوں ایک ساتھ مکمل تھے، اسی لیے ہمیں اپنے ارد گرد کچھ غلط ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے سسر بہت سارے پھل لے کر آئے اور جیسے ہی سائرہ اسکول سے آئی تو وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر پھل کاٹنے لگے، اور جب انہوں نے سائرہ کو پھل کھانے کو کہا تو سائرہ نے بہت بے رخی سے پھل کھانے سے انکار کر دیا، تو وہ زبردستی اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں پھل ڈالنے لگے۔ میں وہیں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی، یہ دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ سائرہ کتنی خوش نصیب ہے کہ جسے اتنا محبت کرنے والا باپ ملا ہے، لیکن اس قدر ہی نہیں۔ کچھ دیر تو اس نے پھل کھایا، لیکن اس کے بعد اچانک ہی تیزی سے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بہت حیرانی سے اسے جاتا دیکھا تو میرے سسر نے میری نظریں بھانپ لیں اور کہنے لگے کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے وہ اس طرح کا رویہ رکھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر میں وقت پر اس کی ماں کا صحیح علاج کروا دیتا تو آج اس کی ماں بھی ہمارے درمیان ہوتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خدا نے اس کی ماں کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ میں نے اس کی ماں کے علاج کے پیچھے بہت پیسہ خرچ کیا اور دن رات بھاگتا رہا، لیکن اس کی ماں کی قسمت میں موت لکھی تھی۔ میں تو خود اس کی ماں کے جانے پر بہت غمزدہ ہوں، لیکن سائرہ کو یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ اپنے سسر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل بسجھ گیا۔ عمر کے اس حصے میں وہ کس قدر اذیت سے دوچار تھے کہ بیوی کی جدائی کے غم کے ساتھ ساتھ اولاد کا دکھ بھی جھیل رہے تھے۔ میں نے بہت پیار سے اپنے سسر سے کہا کہ ابا آپ پریشان نہ ہو، وقت کے ساتھ ساتھ سائرہ خود ہی سمجھ جائے گی، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ میری بات پر سر ہلاتے وہ پھل کی پلیٹ اٹھائیں سائرہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور میں مسکرا دی۔ شام تک وہ سائرہ کے ساتھ اسی کمرے میں ہی تھے، یہاں تک کہ میں نے کھانا بھی پکا دیا اور صفائی بھی کر دی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی سائرہ کے کمرے میں جا کر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان دونوں باپ بیٹی کے بیچ بھلا میرا کیا کام ہے، اور میں کمرے میں واپس آ گئی۔ ہمارے گھر میں روز کا یہی معمول تھا۔ میرے سسر سائرہ کے پیچھے پیچھے اس کے نخرے اٹھاتے پھرتے اور سائرہ انہیں مزید نخرے دکھاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے سائرہ سے جلن محسوس ہوتی کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے اس کا باپ ہر چیز مہیا کرنے کو تیار رہتا ہے، جبکہ میرے گھر میں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے باپ کی 5ویں بیٹی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، لیکن جیسی محبت میرا سسر سائرہ سے کرتا تھا، ایسی محبت اور توجہ میرے باپ نے مجھے کبھی نہیں دی تھی۔ میرا باپ تو ہم بیٹیوں سے ایک فاصلے پر رہتا تھا، پر ہمارے حوالے سے جو کوئی بھی بات ہوتی تو وہ ہماری ماں سے ہی کہتا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے سسر کا سائرہ کے پیچھے پیچھے پھرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر بارش اتنی تیز نہ ہوتی اور بجلی کڑکنے کی آواز سے میری جان نہ نکلتی تو شاید میں یہ سچ کبھی جان ہی نہیں پاتی
کہ میرا سسر تو اپنی ہی بیٹی کو اپنی تسکین کے لیے برباد کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس رات میں کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا سسر سائرہ کو زبردستی جکڑ کر اس کے ساتھ بہت ہی نازیبا سلوک کر رہا تھا، اور وہ اس قدر محو تھا کہ اسے میرے آنے کی خبر تک نہ ہو سکی تھی۔ میرے سسر پر پوری طرح شیطان سوار تھا، اور سائرہ جو کہ بالکل تھان پان سے تھی، اپنے باپ کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی سسکیوں سے سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی مزاحمت کر رہی تھی، لیکن شاید اس کے اندر جان باقی نہ رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کب سے یہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس کا چپ چاپ رہنا، اپنے باپ سے چڑنا، خود کو کمرے میں بند رکھنا، اس کی یہ ایک عادت کے پیچھے چھپی وجہ مجھے آج سمجھ آئی تھی۔ جیسے ہی میرے سسر کو میری موجودگی کا احساس ہوا، وہ سائرہ کو چھوڑ کر پلٹے اور مجھے کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ شاید ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں رات کے اس پہر میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے بھی آ سکتی ہوں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے اور وہ گھبرا گئی۔ ہکلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ بہو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ میں نے آگے بڑھ کر سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جائیں۔ آپ جیسے باپ کو تو بیچ چوراہے پر سولے پر ٹنگا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی درندگی نہ کر سکے۔ یہ سنتے ہی میرے سسر ایک دم ہی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائرہ نے میرے خلاف تمہارے کان بھر دیے ہیں۔ جب بھی تم ایسی باتیں کر رہی ہو میں اپنے سسر کی ڈھٹائی پر حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ آپ کیسے بے غیرت انسان ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی آپ کو ذرا سا پچھتاوا نہیں ہے۔ میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نہیں گئے تو میں پولیس کو فون کر کے بلا لوں گی۔ میرے سسر میری ذرا سی دھمکی سے ڈر کر کمرے سے باہر نکل گئے اور میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سائرہ کی حالت بہت خراب تھی اور خوف تو مجھے بھی بہت محسوس ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے میں نے کیسے اتنی ہمت کر لی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنے عرصے کا غم اس کے دل میں جمع تھا، اسی لیے میں نے اسے رونے دیا، اور جب رو رو کر اس کا دکھ کچھ کم ہو گیا تو اس نے مجھے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ وہ 12 سال کی تھی جب اس کی ماں کی شادی میرے سسر سے ہوئی۔ سائرہ کی اس پہلی لائن پر ہی میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھ بیٹھی کہ کیا تم راشد کے ابا کی بیٹی نہیں ہو؟ جس پر سائرہ نے نفی میں سر ہلا دیا اور بتانے لگی کہ جب وہ 10 سال کی تھی تو اس کے سگے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ وہ سائرہ کو بھی اس کی ماں کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ سائرہ کی ماں سائرہ کو نہیں لینا چاہتی تھی۔ سائرہ نے بتایا کہ اس کی ماں کا یہ ماننا تھا کہ سائرہ کی موجودگی میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اور اسے سائرہ کی خاطر ساری زندگی اپنے جذبات کو مارنا ہوگا۔ لیکن پھر اچانک ہی سائرہ کی ماں نے راشد کے ابا سے شادی کر لی۔ راشد کے ابا سائرہ کی ماں کے ساتھ ساتھ سائرہ کا بھی بہت خیال رکھنے لگے۔ سائرہ کی ماں بہت خوش تھی کہ اسے اتنا اچھا شوہر مل گیا ہے جو اس کی بیٹی کو بھی پوچھ رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ راشد کے ابا کی نیت میں کھوٹ ہے۔ سائرہ نے بتایا کہ جب اس کی ماں زندہ تھی راشد کے ابا اس وقت بھی سائرہ کے ساتھ بہت عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ سائرہ کی عمر 12 سال ہو چکی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اسے صحیح اور غلط کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا دوسرا باپ جس انداز سے اسے دیکھتا ہے اور ہاتھ لگاتا ہے وہ غلط ہے۔ سائرہ کی سسکیاں بھرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ راشد کے ابا اس کی ماں کی موجودگی میں ہی اسے زبردستی اپنے کمرے سے سونے پر مجبور کرتا، اور جب اس کی ماں گہری نیند میں ہوتی تو وہ سائرہ کو پریشان کرنے لگتا۔ کچھ وقت تو سائرہ یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر ایک دن اس نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تو اس کی ماں نے اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتی ہو؟ وہ ہر وقت تمہارا خیال رکھتے ہیں اور تمہیں انہی کے کردار کو گندہ کر رہی ہو۔ میری سگی ماں نے ہی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا تو میں کسی اور سے کیا گلہ کرتی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ دوسرا باپ شیر ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی اس کی نیت بھی مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو وہ صرف مجھے تھوڑا بہت ہی تنگ کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی وہ اپنی حد پار کرتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دن ایسا آیا کہ جب اس نے ساری حدیں توڑ دیں۔ میری ماں کسی کام سے بازار گئی تھی اور جب واپس آئی تو اس نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس کے بعد وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرانے لگی کہ میں نے اس کے شوہر کو بہکایا ہے اور میں یہ قاصد میں چھپی ناگن ہوں جس نے اپنی ہی ماں کا گھر خراب کیا ہے۔
میں نے اپنی ماں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود حالت کی ستائی ہوئی ہوں، لیکن میری ماں کو بالکل بھی یقین نہ آیا اور اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ کچھ دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ زندگی کی بازی ہار گئی، لیکن جانے سے پہلے اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ قصوروار میں نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن مجھے اس معافی کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر میری ماں پہلے ہی دن میری بات پر یقین کر لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی اور میں یوں روز روز اپنے ہی سوتیلے باپ کے ہاتھوں پامال نہ ہوتی۔ ماں کے انتقال کے بعد پہلے تو میں نے سوچا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں، لیکن پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک اکیلی عورت کے لیے تو یہ سارا ہی معاشرہ ایک درندہ ہے، اور میں تو پھر بالکل جوان لڑکی تھی۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جہاں بھی جاتی میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا۔ مجبوراً مجھے اپنی قسمت سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ میں نے کبھی یہ بات راشد بھائی کو بھی نہ بتائی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر راشد بھائی میری بات کا بھروسہ نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی۔ میری ماں کے انتقال کے 6 سال ہونے والے ہیں، اور ان گزرے 6 سالوں میں ہر دن میرے سوتیلے باپ نے میرے ساتھ ایسا ہی بدترین سلوک روا رکھا ہے۔ میں نے سائرہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبا دیا اور اسے یقین دلایا کہ آج کے بعد اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم پہلے ہی مجھے یہ سب بتا دیتی تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی، جس پر سائرہ ایک تلخ سی ہنسی اور کہنے لگی، میں تو وہ ہوں کہ جس پر اس کی ماں نے بھروسہ نہیں کیا، تو آپ کیسے کرتی؟ سائرہ کی ہنسی میں چھپے درد نے میرا دل جھلی کر کے رکھ دیا تھا۔ بارش ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن فجر کی اذانوں کے ساتھ ساتھ بارش کا زور ٹوٹنے لگا۔ میں نے باقی کی رات سائرہ کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی بند ہو کر گزاری تھی۔ فجر کے بعد جیسے ہی راشد گھر آئے تو میں نے ہمت کر کے ان کے سامنے سارا سچ بیان کر دیا۔ ان کے لیے اس بات کو قبول کرنا بہت مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وہ بھی سائرہ کے بدلے ہوئے رویے کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ان کے والد کا ناروا سلوک ہے۔ راشد غصے میں اپنے باپ کے کمرے میں گئے۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ راشد نے انہیں آواز دی، لیکن ان کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ راشد نے آگے بڑھ کر انہیں بلایا تو ان کی گردن ایک طرف ڈھل گئی۔ راشد نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ راشد کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ راشد کے والد جان گئے تھے کہ ان کا سچ اب راشد کے سامنے آنے والا ہے، اور شاید اسی لیے وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے کہ ان کا بیٹا ان کی حقیقت جان جائے گا، اور اسی لیے دل کا دورہ پڑنے سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اس کی موت نے سائرہ کو ہر دن مرنے سے بچا لیا تھا۔ طلاق 2 میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، لیکن ان کے بچے ساری زندگی کے لیے برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی بچیاں سائرہ جیسی ہیں جو اپنے سوتیلے باپ کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو چھوڑنے سے پہلے اپنے معصوم بچوں پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے، تاکہ کوئی بچی کسی دوسرے کے ہاتھ کھلونا نہ بن سکے، اور اگر کوئی اپنے ارد گرد کسی شخص کا غیر معمولی رویہ دیکھے تو اسے نظر انداز ہرگز نہ کریں، بلکہ اس کا مسئلہ جاننے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈز، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔